بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 195 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ دوسرے پارے کا 8واں رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع کا مضمون مناسک حج، حج کے طریقے اور اس کی ترتیب۔ یاد رکھیے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج کرنے کا طریقہ سکھایا اور اس کی ترتیب ہمارے سامنے رکھی، وہی قرآن نے بیان کی اور اسی کو ہی اللہ پسند کرتا ہے۔ تو 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں منی سے حاجی نکلے اور انہوں نے خطبہ سنا، ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھی، میدان عرفات سے غروب آفتاب پہ نکلے، اذان وہاں سنی، مغرب کی اذان سنی، اور مزدلفہ میں آ کر انہوں نے قیام کیا۔ مزدلفہ میں آ کر انہوں نے مغرب اور عشاء پڑھی، چاہے کتنی ہی لیٹ کیوں نہ ہو گئی۔ ساری رات مزدلفہ میں ذکر و اذکار کیا، اور 63 کنکریاں ایک ایک حاجی نے اٹھائی اور فجر مزدلفہ میں پڑھی اور پھر چل پڑے۔ سیدھا شیطان کو کنکریاں ماری اور پھر قربان گاہ گئے، اپنی قربانی کی اور پھر سر مڑایا۔ یہ 3 کام 10 ذی الحج کو اس نے کیے، اور اس کے بعد طواف زیارت کے لیے، طواف زیارت سے پھر عصر کی نماز تک غروب آفتاب سے پہلے منی واپس آئے۔ اب یہ تھی ترتیب جو قرآن نے یہاں بیان کی، اور الحمدللہ ہر حاجی قرآن مجید کی ان آیات سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اور پھر منی میں اس نے 3 دن گزارے، تو اس کے بعد پھر اس کی واپسی ہوئی۔ تو یہ ترتیب یہاں قرآن مجید نے بیان کی ہے اس رکوع میں خاص طور پر۔ لیکن یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ جہاد کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کا اکٹھا کرنا اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے مال کا خرچ کرنا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اس کو احسان مانا۔ آپ حیران ہوں گے کہ مال تو انسان خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اوپر احسان مانا۔ یہ بہت بڑا انعام ہے۔ یہی مضمون قرآن مجید میں 4 پارے میں جا کے بیان کیا۔ وہاں مضمون تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد سے واپس آئے، اور آپ کے علم میں ہے کہ 70 صحابہ شہید ہوئے، اور صحابہ کو 80 زخم کھانے پڑے۔ اسی حال میں رات واپس آئے، رات پہرے میں گزاری، اور صبح اٹھ کے پھر اعلان کیا کہ ابو سفیان واپس آئے گا، اور جو لوگ میرے ساتھ غزوہ احد میں شریک رہے وہی دوبارہ میرے ساتھ چلیں گے، اور کوئی اور نیا ساتھی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ گئے، انہوں نے اپنی معذرت پیش کی اور ان کو اجازت ملی۔ باقی وہی قافلہ جو زخم خوردہ واپس آیا، اسی نے لبیک کہی اور وہی ساتھ چلا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا واجر عظیم۔ قرآن مجید میں یہ آیت 4 پارے میں بیان ہوئی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو لبیک کہا اور اسی زخم خوردہ حالت میں چل پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا احسان مانا۔ تو احسان جب اللہ بات کر رہا ہے کہ احسان کی بات ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 172 ہے۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ تو احسان کی بات میں کر رہا تھا
کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا احسان مانتا ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اور ترغیب کیسی دلائی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈال۔ جہاں مال ہوگا وہاں دل ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز کیا خوبصورت آواز ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنا مال آسمانوں میں جمع کرو، کہ جہاں مال ہوگا وہاں دل ہوگا۔ اور جو لوگ دنیا میں مال جمع کر رہے ہوتے ہیں وہ مال کی خاطر، مال کی حفاظت کی خاطر، مال کی محبت کی خاطر وہ گھر سے نہیں نکلتے، اللہ کی راہ میں نہیں نکلتے۔ مال ہی اللہ کی راہ میں دینے سے جہاد ہوتا ہے، مال ہی انسان کے دل میں اس کی محبت، مال کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ جنگ سے عاری ہو جاتی ہے۔ تو اس کی ترغیب اس آیت میں دلائی ہے۔ اب روان ترجمہ سنتے ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انفاق کرو، خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ تم ڈالو اپنے ہاتھوں کو، اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو ہلاکت۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو۔ اور یہاں آیت میں معانقہ لگا ہوا ہے۔ معانقہ 3 نقطے ایک طرف، 3 نقطے ایک طرف، درمیان میں جو آیت آ رہی ہوتی ہے اس آیت کا ایک ٹکڑا یا کچھ لفظ، کوئی لفظ آ رہا ہوتا ہے تو اس کا تعلق پچھلی عبارت سے بھی ہوتا ہے، اگلی عبارت سے بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کسی قسم کی کوئی شک نہیں ہے اس میں ہدایت ہے واسطے متقین کے۔ تو یہ معانقہ ہے، احسنوا ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔